الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ پہلے میں آپ کو موبائل سے سناتا تھا، اس میں کبھی کبھی اسکرین خود بخود غائب ہو جاتا تھا، تو آج میں پوری کتاب اٹھا کر لایا ہوں۔ اب اس کے ادھر ادھر ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ یہ ایسی دو جلدیں ہیں مرحوم صدوق کی، خصال صدوق کے نام سے مشہور ہے۔ وہ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ ان کے والد یا لاولد تھے یا اولاد نرینہ نہیں تھی، بیٹا ان کا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس زمانے میں جو امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے نائب خاص تھے محمد، وہ حسین ابن روح تھے۔ حسین ابن روح صدوق کے والد نے، ابھی صدوق کے والد نہیں بنے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ حسین ابن روح سے کہا کہ دیکھیں میری اولاد نہیں ہے یا اولاد وہ نارینہ نہیں ہے، آپ امام کی خدمت میں جاتے رہتے ہیں۔ یہ غیبت صغرا کے دوران یہ 4 نواب اربعہ ہوتے تھے جن کو امام تک رسائی حاصل تھی، اور باقی لوگ امام کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جو بھی ضروری مسائل ہوتے تھے وہ لوگ ان سے پوچھتے تھے، یہ امام سے جا کے اس کا جواب لے کے ان کو پہنچا دیتے تھے۔ انہوں نے کہا امام سے کہیں کہ میرے لیے دعا کریں، خدا مجھے کوئی بیٹا دے۔ امام نے دعا کی اور پھر پیشگوئی بھی کر دی، اپنی دعا کا نتیجے کا بھی اعلان کر دیا۔ کہا کہ اسے کہو کہ سَيُولَدُ لَهُ وَلَدٌ مُبَارَكٌ، خدا ان کو ایک بابرکت بیٹا عطا فرمائے گا۔ اچھا، اسی موبائل کے اندر جو ہے نا وہ عائشہ بک نام کے وہ ہے، اپلیکیشن نام رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا رکھتے ہیں، عائشہ بک، اس کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں۔ ہاں، عائشہ بک، عائشہ بک، تو وہ شاید اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم شیعوں کی کتابیں ہیں، پتہ نہیں یا جو بھی ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو امالی ہے نا، امالی صدوق کی بھی امالی ہے، مفید کی بھی امالی ہے، شیخ طوسی کی بھی امالی ہے۔ یہ یعنی ہفتہ وار جس طرح ہمارا یہ درس ہوتا ہے، اسی طرح یہ تینوں بزرگان لیکچر دیتے تھے۔ املا وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، لکھتے تھے، وہ کتابی شکل میں تینوں کی، شیخ مفید کی بھی، شیخ طوسی کی بھی اور شیخ صدوق کی بھی، امالی صدوق، امالی مفید، امالی طوسی۔ اس عائشہ بک کے اندر جو امالی صدوق ہے، اس کے اندر ان تمام کتابوں کی لسٹ ہے جو اس بابرکت بیٹے نے جو ہے نا وہ لکھی ہے۔ ایسی کوئی تالیف نہیں ہے کہ وہ ایک روایت ادھر سے لے لی ادھر سے لے لی۔ وہ آج کل کہتے ہیں کہ بھائی وہ بالکل جو ہے نا جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نا 20 30 25 سال یا 60 سال کی عمر تک سرکاری نوکری کر کے آ کے تفسیر قرآن شروع کر دیتے ہیں، یا تفسیر کا درس دینا شروع کر دیتے ہیں، یا تفسیر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور خدا کے بندے، تفسیر قرآن لکھنے کے لیے بہت بڑی صلاحیت چاہیے، اور وہ علامہ محمد حسین طباطبائی چاہیے، اس کے لیے شیخ طوسی چاہیے، اب تبیان لکھی ہے، طبرسی چاہیے جنہوں نے پتہ نہیں البیان لکھی ہے، ہاں نہیں جی ہاں، مجمع البیان، جامع الجوامع بھی ہے، 2 تفسیریں ہیں۔ یہ اس لیول کے لوگ جو ہے نا وہ چاہیے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس کے اندر ان تمام ایسی موٹی کتابیں ہیں۔ من لا یحضرہ الفقیہ، ہماری 4 کتب اربعہ، 4 میں سے ایک من لا یحضرہ الفقیہ ہے۔ غالباً اس کے اندر 16,000 روایات ہیں، 16,000۔ خوبی سی کی ہے، یہ 2 جلدیں ہیں، الخصال، یہ پہلی جلد ہے، اور اسی اتنی سائز کی دوسری جلد بھی ہے، خصال دوم، یہ جلد اول ہے اور جلد دوم اس کے بعد ہے۔ وہ جو ہم 400 آداب زندگی امیر المومنین کے سنا رہے ہیں، اچھا انہوں نے مترجم نے
دو بندوں نے مل کے ترجمہ کیا ہے، مجاہد حسین حر صاحب اور سید ظفر حسین صاحب۔ انہوں نے یہ محنت کی ہے کہ ہر ادب کے شروع میں نمبر شمار لگایا ہے، 400 میں سے مثلا ابھی میں دیکھ رہا تھا، یہ جو آج ہم پڑھیں گے نا وہ غالباً کوئی 280 نمبر جو ہے نا وہ میرا خیال میں بنتا ہے۔ اچھا، یہ جو فرمان ہے امیر المومنین کا، یہ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء اس کی آیت نمبر 23 سے اس کا جو ہے نا ملتا جلتا ہے۔ ایصال ثواب کی مجالس میں، خصوصاً والدین کی ایصال ثواب کی مجلس منعقد ہوتی ہے، اس میں یہ میں بتاتا ہوں کہ اس میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خدا کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ غیر خدا میں سب سے افضل خدا کی مخلوق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، ان کی عبادت حرام ہے۔ جو رسول خدا کی عبادت کرے گا وہ مشرک ہے، نجس ہے۔ ہاں، رسول خدا کی اطاعت واجب ہے، اولی الامر کی اطاعت واجب ہے۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وبالوالدین احسانا، خدا فرماتا میری عبادت کرو، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین، اس کا مطلب بھی میں نے بتا دیا امام زین العابدین علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں، کہ والدین سے احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اتنی بھی تکلیف نہ دو کہ وہ تم سے اپنی ضرورت کی چیز مانگیں، تم خود ان کی ضروریات زندگی پر نظر رکھو، عمر کے مطابق، صحت کے مطابق جس طرح کا کھانا ان کو چاہیے وہ فراہم کرو، جس طرح کا لباس چاہیے موسم کے مطابق وہ فراہم کرو، البتہ اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق۔ اس کے بعد ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر دونوں والدین دونوں آپ کے پاس ہیں یا ایک آپ کے پاس ہیں اور وہ بڑھاپے کی سن تک پہنچے ہوئے ہوں، بوڑھے ہوں، تو اف تک نہ کرو ان کے سامنے، یعنی یہ تک نہ کہو کہ ابو جی امی جی آپ کو اس سے کیا مطلب، آپ کو کھانا چاہیے، مناسب لباس چاہیے، رہائش چاہیے، یہ میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، یہ ہمارے جو ہے نا وہ دیگر جو ہے وہ کاروباری معاملات میں آپ مداخلت مثلا مت کریں، آپ کو اس سے کیا مطلب، اس سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، بوڑھے والدین کو مت ڈانٹو۔ جوان والدین کو ڈانٹنا ثواب رکھتا ہے؟ نہیں، جتنے بوڑھے والدین واجب الاحترام ہیں اتنے ہی جوان والدین بھی واجب الاحترام ہیں۔ کیوں فرمایا بوڑھے والدین کو مت ڈانٹو؟ اس لیے کہ بڑھاپے میں ڈانٹ کھانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جوانی میں جب انسان کے وہ لاڑ پیار کرتے ہیں نا، اولاد سے خرچہ دیتے ہیں، جیب خرچ دیتے ہیں، اس وقت جو ہے نا وہ ابو کرتا رہتا ہے، اور جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور قرآن کی آیت کے مطابق وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی خلقت کو پلٹا دیتے ہیں۔ بچپنا آ جاتا ہے، بوڑھے 70 سال 80 سال 90 سال، اس کا دماغ اس طرح کام نہیں کرتا جس طرح جوانی میں کام کرتا تھا۔ آپ سے 100% نامعقول مطالبے کریں گے والدین، بوڑھے والدین۔ آدھی رات کو بھی ایک چیز کا مطالبہ کریں گے کہ بیٹے کیلا لا دو، ابو جی وہ ساری دکانیں بند ہیں۔ جس طرح آدھی رات کو بچہ آپ کا 2-2.5 سال کا کہتا ہے کہ ابھی ٹافی لا کے دیں، آپ کہتے ہیں بھئی وہ انکل کی دکان بند ہے، صبح لا کے دوں گا، کہتے ہیں نہیں ابھی لا کے دیں۔ بچپنا آ جاتا ہے، لہذا خطرہ ہوتا ہے کہ بندہ والدین کو ڈانٹے، چونکہ عقل کام نہیں کرتی، بیچارے کی نا عقل کام نہیں کرتی۔ یہ تمہید لمبی سن لی۔ ابھی یہاں کیا فرماتے ہیں امیر المومنین؟ فرماتے ہیں لا یخرج الرجل فی سفر یخاف فیہ علی دینہ و صلاتہ، آپ ایسے سفر کرنے سے گریز کریں جہاں آپ کے دین اور آپ کے نماز کو خطرہ ہو، دین اور نماز کو خطرہ ہو۔
یہ دیکھیں ایسے اوپر اوپر سے جو ہے نا وہ گزرنا جو ہے نا وہ یہ انصاف نہیں ہے. دین کو الگ ذکر کیا ہے، اس کے مقابلے میں نماز کو الگ ذکر کیا ہے. تمہارے دین کو خطرہ ہو یا تمہارے نماز کو خطرہ ہو. اچھا جی، فروع دین تو 10 ہیں، اور واجبات بھی تو ہے نا. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خمس ہے، پتہ نہیں وہ امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا ہے، تبرع ہے، اور بہت سارے وہ صلہ رحم ہے، اور پتہ نہیں والدین کا احترام ہے. یہ سارا کیوں خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ بھئی وہ سفر اختیار نہ کرو جس میں تمہارے دین کو خطرہ ہو، تمہارے نماز کو خطرہ ہو؟ اس لیے کہ سفر میں روزے کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، وہ تو کھانے کی اجازت ہے. گرمی میں اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا تو اصلاً روزے سے فرار کی نیت سے بھی یہاں سے آپ پشاور نکل جائیں. ٹھیک ہے جی، بعد میں رکھوں گا، کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے، ٹھیک ہے نا، کوئی گناہ بشرطی کے بعد میں رکھو، ٹھیک ہے نا. بیماری میں، سفر میں روزے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کثیر السفر نہیں ہیں، لمبے روٹ پر آپ گاڑی چلاتے ہیں، آپ کثیر السفر ہیں، آپ نے نماز بھی پوری پڑھنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے. لیکن اگر لمبے روٹ پہ آپ سفر نہیں کرتے، ڈرائیور نہیں ہیں، ویسے لاہور پشاور جائیں تو آپ کے روزے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ روزہ کھانے کی اجازت ہے، بعد میں قضا بجا لانے کا حکم ہے. یہ قرآن کی جو ہے نا وہ آیت ہے. حج کو وغیرہ کو سفر میں نماز کے ترک ہونے کا خطرہ ہے. جس طرح بڑھاپے میں والدین کے ڈانٹ کھانے کا خطرہ ہے، اسی طرح سفر میں نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہے. اور نہج البلاغہ کے تیسری جلد میں امیر المومنین کا فرمان ہے کہ یعنی لا یتقرب الی بالنوافل ما اضرت بالفرائض، یعنی ان مستحب کاموں کے ذریعے تم میرا قرب حاصل نہیں کر سکتے جس سے تمہارے واجبات کو اور فرائض کو نقصان پہنچے. اچھا جی، لوگ زیارات کے لیے نکل جاتے ہیں، زیارات کے دوران سفر میں اگر نماز ترک ہو جاتی ہے، نماز کو بجا لانا واجب ہے، نماز کو ترک کرنا حرام ہے. زیارت امام حسین، زیارت امام رضا یا زیارت رسول اکرم مستحب ہے، مستحب مؤکد ہے. لیکن جتنا بھی مستحب مؤکد ہو وہ مستحب ہے. اور نماز اگر آپ کو یقین ہے کہ اس سفر میں میری نماز ترک ہو جائے گی، آپ وہ سفر اختیار نہ کریں. یہ سیدھی بات امیر المومنین اشارہ فرما رہے ہیں. تو ایسے سفر میں نہ جاؤ جس سے تمہارے دین کو خطرہ ہو. بعید نہیں ہے، یعنی یہ میرا ذوق یا نا اس جملے سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ناجائز کام ہے. اس کا نام ہے التعرب بعد الہجرہ. التعرب بعد الہجرہ یعنی دین لانے کے بعد اسلامی مملکت میں رہنے والا اسلامی مملکت کو چھوڑ کے ایسے ملک میں چلا جائے جہاں پر اپنی شریعت، دینی قدریں اور واجبات کو بجا نہ لا سکے اور ان کو خطرہ لاحق ہو. اس کو التعرب بعد الہجرت کہتے ہیں، یعنی ہجرت کے بعد وہ عرب بدو والی زندگی اختیار کرنا. عرب بدو والی اختیار. ادھر لندن جا کے اگر انسان کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے، شیخ صاحب بتا رہے تھے ایک سید سرے سے منکر خدا ہو گیا لندن میں، وہ کہتے میں اس کو جانتا ہوں. البتہ سب ایسے نہیں ہیں، بعد جا کے وہاں ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ادھر جا کے آپ کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں. ایسے ادارے کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں جہاں دین کا کام ہوتا ہے، جہاں رفاہی کام ہوتے ہیں، اور ان کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا. کئی لوگ ایسے ہیں کہ اچھے خاصی نوکریاں کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بچے ان کے جوان ہو گئے ہیں، اچھی خاصی زندگی کو چھوڑ کے دین کے جو ذمہ دار افراد ہیں نا، جن کے دل میں دین کا درد ہے، وہ واپس جو ہے نا وہ وطن آ رہے ہیں. بھئی یہ ہمارے بچوں کو جو ہے نا وہ خطرہ ہے. مجھے وہ ایک آغا وہ ہیں عالی، انہوں نے بتایا کہ ایک ایرانی پتہ نہیں کچھ 70 سال کا ہے یا پتہ نہیں کتنے سال سے وہاں وہ رہ رہا ہے. تو وہ ایران آئے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں کہا کہ خدا اس آدمی پر لعنت کرے جس نے مجھے امریکہ جانے کا مشورہ دیا. کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ ابھی میں
امریکہ میں رہ رہا ہوں الحمدللہ، میں بہت آسودہ حال ہوں. تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، ذاتی واقعہ، کہ میں اپنا آفس وغیرہ جاتا ہوں تو میں رات کو دیر واپس آتا ہوں، تو واپسی پر میرے سارے بچے جو ہے نا وہ سو رہے ہوتے ہیں. تو ایک دن حسب معمول میں جب دیر سے آیا تو میری بیٹی کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی. اچھا مجھے پریشانی ہوئی کہ بھئی عام طور پر اس وقت سب بچے سوتے ہیں، لائٹ آف کر کے جاگ رہی ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے میں نے دروازہ کھولا، جیسی دروازہ کھولا وہ ان کی جوان سال دوشیزہ بیٹی وہ ایک گورے کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پڑی ہوئی تھی، اور باپ سے ڈانٹ کے کہا کہ یہ کس کی اجازت سے یہ آپ اندر آئے ہیں؟ خبردار اگر آئندہ ایسی حرکت کی جو ہے نا وہ پولیس کے حوالے کر دوں گی. یہ ہوتا ہے وہاں پر، یہ ہوتا ہے. والدین اولاد کو ڈانٹتے ہیں، وہ ٹیلی فون کرتے ہیں پولیس والوں کو کہ بھئی یہ ہمارے والدین ہم کو ڈانٹتے ہیں. وہ وہاں کے قانون کے مطابق آپ کو حق نہیں پہنچتا، بیٹا کو یا بیٹی کو آپ جو ہے نا وہ ڈانٹتے ہیں. یہ ادھر آپ یہ روک سکتے ہیں، ادھر نہیں روک سکتے. ادھر بھارت نام کا اسلامی حکومت ہے لیکن کم از کم وہ اتنی جو ہے نا وہ نہیں ہے، لاپرواہی کہیں یا لاؤبالی پن یہاں پر نہیں ہے. دین کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، عقیدہ انسان کے بگڑ جاتا ہے، اپنے یعنی اپنے حجاب کی پابندی نہیں کر سکتے، واجبات ترک کرنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا دین تو یعنی عقائد کی طرف اس میں اشارہ ہوتا ہے. یہ دین یا اصول دین ہے یا فروع دین ہے. اصول دین کو خطر لاحق ہوتا ہو کسی سفر کے نتیجے میں، کسی ملک میں جانے کے نتیجے میں. فروع دین پر انسان اپنا عمل نہیں کر سکتا، اپنا شعائر اللہ پر عمل نہیں کر سکتا. وہ اس کو التعرب بعد الہجرہ کہا جاتا ہے. من جملہ گناہان کبیرہ میں سے التعرب بعد الہجرہ ہے. اسلامی مملکت کو چھوڑ کے ایسے ملک میں جانا جہاں آپ کا عقیدہ بگڑ جاتا ہو، آپ کی اولاد کا عقیدہ بگڑ جاتا ہو، اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے. تو فرمایا کہ جی ہاں، لا یخرج الرجل فی سفر، کسی بھی بندے کو ایسے سفر پر نہیں جانا چاہیے، یخاف فیہ علی دینہ و صلاتہ، جس میں اس کو اس اپنے دین کے بارے میں اور دین کا ایک اہم فروع دین نماز وہ اس کو خطرہ لاحق ہو، یعنی نماز کے ترک ہونے کا یا اس کے قضا ہونے کا خطرہ ہو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.